تو سنیں پہلی حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح مسلم میں 6261 نمبر، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام خود روایت کر رہی ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں برآمد ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کالے رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی جس پہ نقش و نگار بنے ہوئے تھے جیسا کہ اونٹ کے کجاووں کے ہوتے ہیں، کالے رنگ کی منقش چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ اتنے میں سیدنا حسن آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر کے نیچے لے لیا، پھر سیدنا حسین آئے، ان کو اپنی چادر کے نیچے لے لیا، پھر سیدہ فاطمہ آئی، ان کو اپنی چادر کے نیچے لے لیا، پھر سیدنا علی آئے، ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے، ان چاروں کو لیا، اور پانچویں خود، جس سے 5 تن پاک کا ہم کانسیپٹ لیتے ہیں، 5 اس چادر کے نیچے لیا۔ سیدہ عائشہ کو نہیں لیا، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، وہ راوی ہیں، وہ دیکھ نہیں ہے یہ منظر، اور اما عائشہ دیکھ لیں کتنی منصف مزاج تھی، انہوں نے یہ روایت بیان کر دی، ورنہ کسی درجے میں اپنے بارے میں بھی سوچ سکتی تھی کہ مجھے نہیں لیا گیا، لوگ کل کو سوال کریں گے کہ آپ کو کیوں نہیں لیا گیا، آپ اہل بیت نہیں تھیں، یقیناً تھی، لیکن یہ والا معاملہ جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری ہے، اسپیشل پروٹوکول ہے۔ چادر کے نیچے لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو صرف یہی چاہتا ہے کہ ہر طرح کی ناپاکی تم سے دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ راویہ اما عائشہ ہے، خود چادر کے نیچے نہیں ہے، علی، حسن، حسین اور سیدنا علی ہے، سیدہ فاطمہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں خود۔ تو زید ابن ارقم نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے، ان کو یہ حدیثیں پتہ تھیں۔ اور دوسری حدیث صحیح مسلم سے ہی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6220 نمبر، یہ بڑی لمبی حدیث ہے، میرا ٹاپک کسی دوسری طرف چلا جائے گا اور کچھ بڑھ جانا ہے، چونکہ میں اس کو لکھ چکا ہوں 150 روایتوں والے 72 والے احادیث والے، لہذا میں اس کا ایک پورشن بیان کرنے لگا ہوں۔ باقی جسے شوق ہو تو وہ پڑھ لے، اس کے اندر میں نے لکھا ہے اس کا پورا طریقہ، ورنہ معاملہ کہیں سے اور ہی نکل جانا ہے، پھر سب و شتم والا ایشو ڈسکس ہو جانا ہے، حضرت معاویہ کے دور میں جو سیدنا علی کے پر لعنت ہوتی تھی، وہ والا ٹاپک اس میں ڈسکس ہو جانا ہے، اس لیے میں اس حدیث کا آخری جز بیان کر رہا ہوں کہ سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی، نجران کے عیسائیوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 1-to-1 ڈیبیٹ ہوئی، اینڈ پہ ہوا کہ ٹھیک ہے مباہلہ کرتے ہیں، کون حق ہے کون باطل ہے۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 61 نازل ہوئی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ان کو کہو اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم خود بھی آ جاؤ، ہم خود بھی آ جاتے ہیں، پھر اللہ کے حضور اوپن میدان میں دعا کرتے ہیں، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت، اس کو مباہلہ کہتے ہیں، لیکن نہیں آئے۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں کیا حکم آیا تھا؟ اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، تو کس کو لے کے آئے؟ سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا علی، اور ساتھ کیا تھا؟ اپنی عورتوں کو لے کر آؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورت کون تھی؟ سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، باقی امہات المومنین، لیکن ان کو نہیں لائے، سیدہ فاطمہ کو لے کر آئے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ نازمیوں کے لیے پھکی، اگر آپ کو کہے اپنے گھر کی عورتوں کو لے آؤ تو سب سے پہلے بیوی لائی جاتی ہے، آیت مباہلہ میں بیوی نہیں آئی، سیدہ فاطمہ آئی ہے۔ اگلی گل آپ سمجھ جاؤ بھائی، زید ابن ارقم نے کیوں کہا صحیح مسلم 6228 کہ بیوی تو خاوند کے ساتھ کافی عرصہ گزارتی ہے، جب طلاق ہو جائے تو وہ اپنے میکے واپس چلی جائے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں دی طلاق، لیکن اتنی ننگی بات اس لیے ان کو کرنی پڑی، اتنی سخت بات، تاکہ حق کھل کے بیان ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ دیکھ لیں، قرآن میں حکم تھا عورتوں کو لے کر آؤ، بیویاں نہیں لے کے آئے، سیدہ فاطمہ کو ساتھ لے کے آئے۔ یہاں سے بھی 5 تن پاک والا کنسیپٹ، یہ پاک والا وہ معصومیت والا عقیدے کی میں بات نہیں کر رہا، اہل سنت کا جو عقیدہ ہے، منہج ہے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ لہٰذا سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریح بالکل درست ہے۔ تیسرا طریق امام ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ 1158 نمبر حدیث ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہیں کہ غدیر خم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے کہا کہ اے میرے صحابہ،
کیا تم اللہ کو رب مانتے ہو, مجھے اپنا پیغمبر مانتے ہو؟ صاحب نے کہا بلا یا رسول اللہ, کیوں نہیں. پھر کہا کیا تم اللہ اور اس کے رسول کو سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب سمجھتے ہو؟ میں نے کہا کیوں نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اگر تم مجھے اور اللہ کو محبوب رکھتے ہو, پھر فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, پھر جس کا مولا میں اس کا مولا علی. جگری یار, مولا کا مطلب جگری یار, جس نے سورہ التحریم کی آیت نمبر 4 میں آیا ان اللہ ہوا مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین. اللہ کے نبی کا مولا ہے جبریل, فرشتے اور تمام صالح مومنین مولا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مولا ہے, وہ ان کے دلی محبوب ہے. ہم اپنے مولویوں کو بھی مولانا کہہ رہے ہوتے ہیں نا, دلی محبوب مشکل کچھ آگے مانا نہیں ہوتا, دلی محبوب, جگری یار, بیسٹ فرینڈ.